ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ جو مانگنا ہے آج مانگ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں تھا کہ سرکار نے فرمایا اے عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو, آج جو مانگنا ہے مانگ لو. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. آپ نے کہا اے بابا جان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگو. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگنا کہ جب معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, جب قرب خاص میں جو خاص خاص باتیں ہوئی, جو خاص خاص کلام ہوا, ان خاص باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشورہ کر لیا, کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے معراج کی مبارک رات میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے کچھ خاص کلام ہوئے. ان خاص باتوں میں سے, ان جب قرب خاص میں سے کئی باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیے. آپ کے سرکار نے فرمایا کہ جب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی, قرب خاص میں جو خاص باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی تھی کہ اے حبیب اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے, اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کروں. تو اللہ تعالیٰ سے جو خاص کلام ہوا تھا, کئی خاص باتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات کیا فرمائی کہ اے حبیب اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے, کسی کا ٹوٹا ہوا دل اگر جوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر لوں. تو ٹوٹا ہوا دل کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹوٹا ہوا دل یہ ہوتا ہے, ایک مخلوق اور مخلوق میں ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے. ایک ٹوٹا ہوا حقیقت میں جو ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے. مخلوق میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اولاد جو ہوتی ہے نافرمان ہوتی ہے, اولاد کی ماں باپ سے بنتی ہی نہیں, ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ اولاد کی نافرمانی دیکھ کے. بھائی میں نہیں بنتی, کیوں؟ کچھ جائیدادوں کا مسئلہ ہے, پراپرٹیوں کا مسئلہ ہے, تو یہ میاں بیوی کے مسائل ہیں, میاں بیوی میں نہیں بنتی, تو یہ مخلوق میں دل ٹوٹ گیا. تو اگر اس میں دل جوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بلا حساب کتاب مجھ پہ لازم ہے کہ میں انہیں جنت میں داخل کر دوں, کتاب مجھ پہ لازم ہے کہ میں انہیں جنت میں داخل کر دوں. مگر اصل میں جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں, اولیاء اللہ ہمیں فرماتے ہیں اصل میں جو دل ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان. حقیقت میں یہ دل ٹوٹا ہوا وہ کیسے؟ اب ہم نے کلمے میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زبان سے تو کہہ دیا کہ اللہ حاجت روا ہے, رشتہ کر لیا. جب رشتہ ہو جاتا ہے, میاں بیوی میں رشتہ جب ہو جاتا ہے تو رشتہ ہونے کے لیے جو کنڈیشن ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد رشتہ ہو جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد رشتہ تو ہو گیا, اب رشتے کو نبھانا ہوتا ہے. رشتے کو اگر نہیں نبھائے کیا ہوتا ہے؟ اگر بیوی شوہر نکاح ہو گیا, میاں بیوی بن گئے اور شوہر جو ہے نا کسی اور عورت سے تعلق رکھ رہا ہے یا بیوی جو ہے کسی اور مرد سے تعلق رکھ رہا ہے, تو کیا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ رشتہ کر لیے, رشتہ کرنے کے بعد زبان سے قبول ہے بولنے کے بعد رشتہ نبھانا پڑتا. اگر رشتہ نہیں نبھائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کا بھی ایک رشتہ ہے. ہم نے پڑھ لیا کلمے میں کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, ہم کر لیے رشتہ اللہ تعالیٰ سے, ہم بندے ہیں, بول دیے کہ میں بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے اور میں حاجت مند ہوں. اللہ حاجت روا ہے, میں حاجت مند ہوں, یہ زبان سے اقرار کر لیا ہم نے بچپنے میں. مگر یہ رشتے کو نبھانا ہے, ہم جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ نبھانا ہے, ہم یہ رشتہ مخلوق کو دے بیٹھے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے, ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی, نوکری سے پوری ہو رہی, ہم کہہ رہے ہیں کہ میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے میرے بینک بیلنس سے ہو رہی ہے. یہ دل میں ہوتا ہے, یہ رشتہ جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جو ضرورتیں پوری کر رہے ہیں میرے بھائی بہن سے ہو رہی. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے میرے پراپرٹیوں سے ہو رہی.
اب رشتہ ایک کر لیا, رشتہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ میں ایک بول لیا, مگر زبان میں ایک ہے, دل میں ایک ہے. زبان سے ہے کہ میری حاجتیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے, اور دل میں کیا ہے, میری جو حاجتیں ہو رہی ہے یہ میری مخلوق سے ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے بھائی بہن سے ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے پراپرٹیوں سے ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے اپنی صلاحیت, میری یہ صلاحیت اپنے آپ کی بھی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا لیا ہوں کہ میں یہ کام اگر نہیں کرتا, اگر میرے پاس یہ صلاحیتیں نہ ہوتی, اگر میرے پاس یہ ڈگریز نہ ہوتی, اگر میرے پاس یہ ٹیلنٹ نہ ہوتا, اگر میرے پاس یہ مارکس نہ ہوتے, اگر میری یہ نظر نہ ہوتی, اگر میری یہ آبزرویشن نہ ہوتی, یہ اگر جو کر کے اپنی حاجت روائی پن بتا رہا ہے, تو یہ بھی اپنے آپ سے جو رشتہ تو نبھا لیا, رشتہ تو کر لیا اللہ تعالیٰ سے, پر رشتہ نبھانا کیا ہے, وہ رشتہ لا الہ الا اللہ, دل میں بھی آنا کہ میرا حاجت روا اللہ ہی ہے. زبان سے بولیے, دل میں ہی بیٹھنا کہ میں بھی اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا ہوں, دوسری مخلوق بھی نہیں کر سکتی, اور میں بھی مخلوق ہوں, میں بھی اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پہ لازم ہے جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے کسی کا, تو میں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کروں. تو اولیاء اللہ یہ کام کرتے. اولیاء اللہ کیا کرتے, اولیاء اللہ بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے نبھاتے. اولیاء اللہ یہ ایسی ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ نبھانے کا ہے, وہ رشتہ نبھانے کا نام کیا ہے, وہ رشتہ نبھانے کے لیے ایمان ہوتا. اولیاء اللہ بندے کو ایمان سکھاتا. جب ایمان دل میں آ جاتا تو جو رشتہ نبھانا ہے وہ بھی ہوتا. رشتہ کر لیا, رشتے کو نبھانا ہے, نبھانے کے لیے رشتہ قائم کرنے کے لیے, رشتہ زندگی بھر کرنے کے لیے, نبھانے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان جب آئے گا, ایمان کا تعلق دل سے, دل میں ایمان سیکھنا پڑتا. ہم عمل کو لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ایمان آ گیا, عمل کو دیکھ کے بول رہے ہیں ایمان والا ہے. نماز کو دیکھ کے بول رہے ہیں نمازی, یہ نمازی ہے, انہیں ایمان والا ہے. کسی کے روزے کو, کسی کے ظاہری داڑھی کو, ٹوپی کو, جبے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایمان والا ہے. ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں, ایمان کا تعلق باطن سے, اندر باطن میں ایمان ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اسی پر ہوتی ہے. تو بات کیا ہے, جب کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر لازم ہے, لازم, اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھ لی کہ مجھ پر لازم ہے, فرض کر لیا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کہ میں اسے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں. بلا حساب کتاب, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو یہ کام جو اصل حقیقت میں جو ٹوٹا ہوا دل ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان, اللہ تعالیٰ تو اپنا رشتہ نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں حاجت رہا ہوں, میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ذات کا ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سے فرقے کا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ریلیجن کا ہے. اللہ تعالیٰ فرق نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر مخلوق کے لیے حاجت رہا ہوں, ہر مخلوق کی حاجتیں میں پوری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر دیتے اور کر رہے ہیں. ہم جو کرے وہ نہیں نبھا رہے. ہم بول لیے صرف اللہ حاجت روا ہے زبان سے, مگر ہمارے دل میں مخلوق بیٹھی ہوئی ہے. یہ مخلوق جو بیٹھی ہوئی ہے, یہ نکالنے کے لیے, جو گندگی اندر کچرا بھرا ہوا ہے دل میں ہمارے, یہ نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان بولنے سے نہیں آتا, ایمان کو سیکھنا پڑتا. اولیاء اللہ ایمان